الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. یہ ایک ایسا اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، چاہے وہ پسند کریں چاہے نہ کریں. موت کو سب جو ہے وہ مانتے ہیں کہ موت ایک حقیقت ہے اور ایک اٹل بات ہے. چاہے کوئی آسمانی مذاہب مانتا ہے یا آسمانی مذاہب نہیں مانتا، اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، آخرت کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہودی ہیں، عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، جین مت ہیں، کمیونسٹ ہیں، دہری ہیں، بے دین لوگ ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ موت برحق ہے اور مرنا ہے. مسلمانوں کا تو ایمان ہے ہی ہے، اس پہ سب کا اتفاق ہے. موت ایک ایسی چیز ہے اور موت کے کئی نام ہیں. ایک اس کا نام ہے یقین، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ کہ تمہیں یقین آ جائے، یعنی کہ موت آ جائے. تو موت کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام یقین اس لیے ہے کہ جتنی یقینی پکی بات یہ موت والی ہے، اتنی کوئی اور پکی یقینی بات نہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان، اوروں کا تو کوئی اتنا ہمیں نہیں پتہ، نہ ہمارے سامنے ان کا کوئی موقف آیا، لیکن مسلمانوں میں یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، موت آتی ہی نہیں ہے. مسلمان ولیوں ہوں، بزرگوں ہوں، اللہ کے نیک بندوں ہوں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اس کے متعلق بھی موت کا لفظ نہیں بولتے، کہتے ہیں وصال فرما گئے. وصال کا معنی ملنا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن اللہ کے نیک بندے ولی کی روح اللہ سے مل گئی ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز نہیں ملتی. لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا بیٹا پوتا پڑپوتا ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے. لیکن یہ مسلمانوں میں عقیدہ آ گیا کہ وصال فرما گئے. اور کبھی کہتے ہیں انتقال فرما گئے. کیا مطلب انتقال کا؟ مرا نہیں ہے، میں یہاں سے وہاں چلا گیا. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی وفات نہیں ہو، موت نہیں ہو، بلکہ آپ برقع جو ہے وہ بٹا گئے یا برقع پہن. اللہ کے بندو، آپ کے سامنے قبر مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا کیسے آپ کے سمجھانا چاہتے؟ ایک ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے اونچی زندگی ہے، اعلیٰ زندگی ہے، مقام ہے اللہ کا، وہ ایک مسئلہ ہے، وہ تو بالکل ہے. لیکن دنیا کے لحاظ سے ابوبکر خلیفہ بن گئے، کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ تو میں کہنے یہ کہا میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی اٹل حقیقت ہے موت،
جس کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، لیکن مسلمان نہیں مانتے. مسلمان اس چیز کے قائل نہیں ہے کہ کوئی فوت ہوتا ہے یہ مرتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور پھر ہم پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں ہر روز. اور موت ایک ایسی خبر ہے حقیقی کہ یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام سے نہیں ٹلی. قرآن مجید کے اندر یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی تو اپنے بیٹوں کو بلا کے پوچھتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا وہی جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسماعیل علیہ السلام نے، اسحاق نے اور آپ نے دی. ہم اسی ایک معبود کی عبادت کریں گے. موت کا ذکر ہے کہ موت کے وقت یہ بات کہی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اولاد کی انسان ہر وقت فکر کرے، خاص طور پر مرتے وقت ان کو نصیحت کر کے جائے دین پر، ایمان پر، آخرت پر. اور قرآن مجید کے اندر سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے کہ جنات کو اللہ نے ان کے ماتحت کیا ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر، یعنی اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا اور سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہ یہ بیت المقدس بناؤ، اور وہ لاٹھی لے کے کھڑے ہو گئے. اس وقت یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں. سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے قرآن کہتے ہیں، لیکن لاٹھی پہ ایسی طرح کھڑے تھے، روح نکل چکی تھی، اور جن بھاگ بھاگ کے کام کر رہے. جب مکمل ہو گئے بیت المقدس، لاٹھی کو سیوں کو لگی، لاٹھی گری، سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک گر پڑا. قرآن کہتے ہیں پھر پتہ چلا لوگوں کو کہ جن غیب نہیں جانتے. دیکھو نا، سلیمان علیہ السلام کی موت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور جا کے کہا کہ میرے بندے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دو بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو، اور جتنے بال ہیں نا بیل کی پشت پر تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں، اتنے سال تمہاری، ہر بال کے بدلے 1 سال تمہاری عمر بڑھ جائے. اب دیکھو کتنے بال ہیں، بریک بریک بال ہوتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر موت؟ تو انہوں نے کہا پھر ابھی موت ٹھیک ہے، اور بیت المقدس کے مجھے قریب کر دے یا اللہ. تو مطلب یہ ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو نبیوں اور رسولوں سے نہیں ٹلی. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات اتاری، اپنے پیغمبر کو بتایا کہ اب تیاری کرو. یہ سورت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نصر، اس میں آپ کی موت کی اطلاع دی گئی ہے. جناب محمد رسول اللہ کی موت کی اطلاع دی گئی. اللہ نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، جماعتوں کی جماعتیں. فسبح بحمد ربک، پھر آپ تسبیح بیان کریں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. واستغفروا، اور اس سے بخشش مانگو. انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجلس شورا تھی، اہل علم کی مجلس. آپ ان کے ساتھ مسائل کے متعلق بحث کرتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، لیکن ان کو بھی عمر فاروق اس مجلس میں بٹھاتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اور دوسرے کہنے لگے چھوٹا ہے، ہمارے بھی اتنے بچے ہیں اس عمر کے، وہ تو نہیں بیٹھتے. عمر اس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا احساس ہو گیا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ہر روز آتا تھا، باقاعدہ مجلس میں بیٹھتا تھا، لیکن مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہتمام سے کہا کہ کہیں یہ ناغہ نہ کر لے. تو کہا عبداللہ کل ضرور آنا، یاد سے
میں نے آنا تو تھا ہی، لیکن مجھے آپ نے کہا کہ ضرور آنا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ آج مجھے کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ جب مجلس جمی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ فتح ہوگا اور دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی، جہاد سے جب راستہ کھلے گا، تو اے نبی تو تسبیح بیان کر، اللہ کی تعریف بیان کر اور اللہ سے معافی مانگ، بخشش مانگ، اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ سورت کے آخری حصے کا پہلے حصے سے کیا تعلق ہے؟ سورت کے شروع میں تو اللہ فتح کی بات کر رہا ہے، مدد کی بات کر رہا ہے، مکہ فتح ہونے کی بات کر رہا ہے، اور دین میں جماعتوں کی جماعتیں آئیں گی۔ سورت کے شروع میں تو یہ ہے، اور سورت کے آخر میں کہ تسبیح بیان کرو، معافی مانگو، اللہ کی تعریف کرو۔ کیا تعلق ہے سورت کے آخری حصے کا پہلے کے ساتھ؟ کیا تعلق ہے؟ بتاؤ بھی، ایک سے پوچھا۔ اس نے کہا جناب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو جائے نا تو اللہ کا شکر ادا کرو، تسبیح بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو، شکر کرو۔ ہاں بھی آپ بتائیں۔ نہیں جی مجھے نہیں پتا۔ ہاں بولو بتاؤ۔ پتہ نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی بتاؤ سورت کے آخر کا پہلے سے کیا تعلق ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جناب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت کے اندر موت کی اطلاع دی ہے، موت کی، کہ جب تیرا کام پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، راستے کھل گئے، دین میں جماعتوں کی جماعتیں آنے لگی، تیاری کرو، تیاری کرو آخرت کی، اب تیاری کرو۔ جناب اس سورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کو ان کی موت کی اطلاع دی ہے۔ یہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں، یہ عمر فاروق بیٹھے ہیں، یہ عبداللہ بن عباس ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا کی تھی اس کے لیے، یا اللہ اس کو قرآن سکھا دے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے نا قضاء حاجت کے لیے، دور دور جاتے تھے، اوجھل ہو جاتے تھے، تو آپ ڈھیلے استعمال کرتے تھے۔ ڈھیلے استعمال کریں طہارت ہو جاتی ہے، لیکن آپ کی عادت تھی کہ واپس آ کے آپ پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات کا پتہ تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باوجود اس کی عمر چھوٹی تھی، پانی کا انتظام کیا، پانی کا برتن رکھ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جب آپ واپس آئے تو پانی موجود تھا، آپ خوش ہوئے نا، کیونکہ آپ نے کہا نہیں تھا نا، ویسے تو آپ نے استعمال کرنا تھا، انتظام کروا لیتے، لیکن بغیر کہے کہ جب اس شاگرد خدمت کرے تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ تو بتایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے دعا کی اللہم علم الکتاب وعلم التاویل، یا اللہ اس کو قرآن سکھا دے، قرآن کی تفسیر سکھا دے۔ اس لیے عبداللہ بن عباس کا لقب ہے امام المفسرین۔ آپ تفسیریں پڑھتے ہیں، اس میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں، پھر آگے آپ پڑھتے ہیں مجاہد، اکرمہ یہ کہتے ہیں، یہ شاگرد ہیں عبداللہ بن عباس کے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تفسیر کا علم دیا تھا۔ آپ دیکھو یہ سارے صحابہ کرام موجود ہیں رضوان اللہ علیہ، عمر فاروق موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تفسیر ہو رہی، اور یہ اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کا جس بات پر اجماع ہو بالکل پکا مسئلہ ہوتا ہے۔ سارے صحابہ کا اجماع ہے کہ اس آیت کے اندر آپ کو موت کی اطلاع دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں واضح آیتیں ہیں جن میں موت کا ذکر ہے۔ احد کی جنگ ختم ہوئی، بلکہ جو احد کی جنگ ہو رہی تھی تو خبر مشہور ہو گئی کہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی شکل کچھ نہ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی، خبر مشہور ہو گئی۔ اب کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حوصلہ ہار کے بیٹھ گئے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو اب کیا فائدہ جہاد کا۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری، تنبیہ کی، مسلمانوں کو تنبیہ کی، سمجھایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں
پہلے نبیوں رسولوں کی طرح رسول ہیں. جیسے پہلے رسول چلے گئے اپنی ڈیوٹیاں دے کے، انہوں نے بھی جانا ہے، اور جانے کی دو صورتوں میں سے ایک ہوگی، یا شہید کر دیے جائیں گے یا ان کو تبھی موت آئے گی. تو کیا ان کے جانے کے بعد تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، یعنی دین چھوڑ دو گے؟ خبردار، نبی زندہ ہو تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی دین پر چلتے رہنا ہے، نبی زندہ ہو تب بھی جہاد کرتے رہنا ہے، نبی فوت ہو جائے تب بھی جہاد جاری رکھنا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، عہد کے موقع پر نازل ہوئی، قرآن. پھر مکے والے باتیں کرتے تھے نا الٹی سیدھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، رسول تھے، دنیا کی عظیم شخصیت تھے، ذہین ترین تھے، فتین ترین تھے، فہم و فراست کے بادشاہ تھے، لیکن بحیثیت انسان کے آپ کو دکھ ہوتا، تکلیف ہوتی تھی کہ کیسے لوگ ہیں. میں ان کے فائدے کے لیے وہی کی بات سناتا ہوں، اللہ کا پیغام، اور یہ آگے سے باتیں کرتے ہیں اور مجھے کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. تو اللہ نے تسلی کے لیے کئی آیات اتاری. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ خَالِدُونَ. نبی، تجھ سے پہلے دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کو ہم نے ہمیشگی دی ہو، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہا ہو دنیا میں. کیا آپ مریں گے، آپ کو موت آئے گی، یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اس میں تسلی یہ تھی کہ پریشان نہ ہو، صبر کر، حوصلہ کر، جیسے پہلے نبیوں نے صبر کیا. ایک وقت آئے گا آپ بھی فوت ہونے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں، میرے پاس حساب کتاب ہوگا، میں پھر وہاں پوچھوں گا، آپ حوصلہ رکھیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جب مکے والوں نے بڑا تنگ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے. 23واں پارہ آخری آیت، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. نبی تجھے بھی موت آنے والی ہے اور ان کو بھی موت آنے والی ہے. تو وہاں پھر اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے، پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور تسلی دی. یہ ساری قرآن کی آیات واضح کر رہی ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور وہ گئے اور آپ کو موت آئی، آپ کو وفات آئی، آپ کی قبر مبارک بنی، معاذ اللہ معاذ اللہ. صحابہ کرام نے زندہ دفن کر دیا تھا. بات سوچو سمجھو، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے تم جو ہے نظریات بناؤ. دیکھنا تو یہ کہ اللہ کیا کہتا ہے اور اس کا رسول کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے اپنی احادیث میں بھی اس کی طرف لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا، کیونکہ یہ بہت بڑا صدمہ تھا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانا بہت بڑا واقعہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے سے ذہن بنایا لوگوں کا کہ اس صدمے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہو. آپ نے آخری حج کیا اور اس میں آپ نے فرمایا، لوگو خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. ہو سکتا ہے آئندہ سال تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکتا ہے. پھر آثار ظاہر ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے، لیکن جب وفات ہوئی اس سے پہلے رمضان میں اب 20 دن اعتکاف بیٹھے. جبریل علیہ السلام آپ سے آ کے قرآن کا دور کرتے تھے. ہر رمضان کو جبریل علیہ السلام آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام، اور آپ ان کے ساتھ دہرائی کرتے. لیکن جس سال وفات ہوئی ربیع الاول میں، اس سے پہلے رمضان میں جبریل علیہ السلام نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ. یہ آثار تھے آپ کی موت کے. ایک عورت آئی، اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے اس کو مسئلہ بتایا. حدیث میں ہے کہ وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے دوبارہ مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے اور میں آؤں اور آپ نہ ہوں
وہاں حدیث میں لکھا ہے اس کا مقصد تھا کہ آپ کو موت آ جائے یا آپ فوت ہو جائیں، میں کس کے پاس آؤں آپ کے پاس اگر آپ کو موت آ جائے، آپ کو وفات آ جائے؟ آپ نے کہا ایتی ابا بکر، پھر تو ابو بکر کے پاس آنا، اس سے پوچھنا۔ ایک دن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سر میں درد ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنا سر پکڑا کہ او میرا سر، جیسے انسان درد کہتا ہوں میرا سر، مجھے اتنی درد ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو پریشان کیوں ہوتی ہے؟ اگر تجھے موت آ گئی، میں تیرے غسل کا، کفن دفن کا انتظام کروں گا، اور میں تجھے دفن کروں گا، اور میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ بات تو میری ہے کہ جب مجھے موت آئے گی تو یہ مسلمانوں کو کتنا بڑا صدمہ پہنچے گا۔ یہ بات آپ نے فرمائی۔ اور پھر ایک دن آپ نے فرمایا ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے ابھی اور دنیا میں کچھ دن رہ لو یا میرے پاس آ جاؤ۔ اس آدمی نے اللہ کے پاس جانے کو اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے، ان قریب وہ آدمی، وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ چھوٹے صحابہ میں سے ہیں، چھوٹی عمر تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو سعید کہتے رضی اللہ عنہ، ابو بکر نے رونا شروع کر دیا، ابو بکر رونے لگ گئے رضی اللہ۔ ہم نے بڑا تعجب کیا، یہ بوڑھا قریشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ ابھی دنیا میں کچھ دن اور رہو یا میرے پاس آنا ہے تو آ جاؤ، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا ہے، ان قریب وہ بندہ اللہ کے پاس چلا جائے گا۔ یہ تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کسی آدمی کا، اور یہ بوڑھا قریشی اس نے رونا شروع کر دیا۔ ابو سعید کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب میں سے بڑے عالم تھے، اور ہم سب میں سے زیادہ معاملات کو سمجھنے والے تھے۔ اس دن ابو بکر سمجھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نہ سمجھ سکے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پھر ہمیں پتہ چلا کہ اس دن جو آپ نے بات کہی تھی وہ اپنے متعلق کہی تھی۔ ابو بکر سمجھ گیا تھا اور ہم نے۔ اللہ کی بھی عجیب شان، ابو بکر نے اس دن رو لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن ابو بکر بڑا قائم رہا اور امت کو بڑا سنبھالا اور امت کو حوصلہ دیا۔ ابھی میں بیان کرتا ہوں، پہلے رو لیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 29 سفر کو، پہلے بھی آپ بیمار ہوتے تھے، اللہ شفا دے دیتا تھا، لیکن 29 سفر کو آپ کے سر میں درد شروع ہوا، پھر آپ کی تکلیف ہوئی، آپ کو بخار ہوا۔ 29 سفر کو بدھ کا دن تھا۔ اب ہمارے ہاں تو ہر بات یہ عجیب ہے نا، ہر بات یہ عجیب ہے، کیسی قوم ہے، میں حیران ہوں۔ صاف پتہ ہے سب کو کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہم کیسے خوش ہوں گے یار ان چیزوں سے۔ آپ تو خوش ہوں گے کہ اگر آپ کی اطاعت کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے یہ رسول چن کے، منتخب کر کے، پسند کر کے، مصطفیٰ مطہر ساری دنیا میں اعلیٰ اشرف بنا کے اس کو بھیجا، نبیوں رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا، نبوت اس پہ ختم کر کے بھیجی، اس کے ہاتھ میں احمد کا جھنڈا ہوگا، سارے نبی رسول اس کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ہم نے اس کو یہ مقام بخشا کہ اس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ رسول ہے جس کو ہم نے آسمانوں کا مہمان بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں قریش کو چنا، اور قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔
بات تو یہ ہے سمجھنے والے. اللہ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دی تھی، باطنی خوبیاں بھی دی تھی. صورت کے لحاظ سے اجمل تھے، سیرت کے لحاظ سے اکمل تھے، اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب و نسب کے لحاظ سے اشرف تھے، بیان کے لحاظ سے افصاح تھے، اور پوری دنیا میں معزز مکرم مصفہ مطہر تھے. اللہ نے آپ کو ایسا حسن و جمال دیا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا، بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے. کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا. میں نے کہا آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. پھر اس نے فیصلہ کیا اور اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں نقل کیا. روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. چنو 14ویں سی تے کوئی کوئی تارا تے میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ. خدا دی قسم چند مدم دے سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حسان کیا کہتا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں، اور تجھ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی نہیں. تو ایسے پیدا ہوا جیسے تو کہتا گیا رب بناتا گیا. یہ رسول دیا اللہ، کیا قدر کی ہم نے اس کی. اللہ نے آپ کو ایسا معطر منبر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی. جب آپ آرام فرماتے، آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے. آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں نہیں. بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام بخشا، آپ بولتے تھے، حدیث بن جاتی تھی، آپ چلتے تھے، اللہ سنت بنا دیتا تھا. انگلی اوپر کی، اللہ نے چاند و ٹکڑے کر دیا. چہرہ اوپر کیا، اللہ نے حیا کرتے ہوئے قبلہ بدل دیا. یہ شان ہے آپ کی، مقام ہے. یہ کس لیے اتنا بڑا رسول کیوں دیا؟ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے یہ رسول چن کے، منتخب کر کے، نبوت رسالت اس پہ ختم کر کے، آسمانوں کا مہمان بنا کے، نبیوں رسولوں کا سردار بنا کے، حمد کا جھنڈا اس کو دے کے، سارے نبیوں رسولوں کا امام بنا کے، سب سے اعلیٰ کتاب دی اور سب سے اعلیٰ قبلہ دے کر ہم نے اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. عقیدہ، نماز، نیاز میں، روزے، حج، درود، وظیفے میں، شادی غمی معاشرت میں، دن منانے میں،
دن منانے میں، رات دن مقرر کرنے میں، ثواب اور نیکی میں صرف اور صرف اس کی اطاعت تابعداری کی جائے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی، دن کے اجالے اور چاند سورج کی چمک دمک، مکہ شہر کی گلیوں، طور پہاڑ کی قسمیں اٹھائیں، لیکن میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ہر سال بیت اللہ کا حج کرے، نماز فرض کیا، تہجد بھی نہ چھوڑے، صدقہ خیرات کر کر کے ان کے ہاتھ گس جائیں، مومن نہیں ہو سکتے جب تک نماز نیاز روزے حج درود وظیفے کے اندر خوشی غمی میں تجھے آخری جسٹس تسلیم نہ کر لیں، جب تک تیری حدیث پر سنت پر ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ سارے بے ایمان ہیں، ان میں ایک بھی مومن نہیں۔ اللہ قسم اٹھا کے یہ کہتا ہے کس کو خوش کر رہے ہو؟ اللہ کو خوش کرنا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جیسے میں کہتا ہوں ایسے کرو۔ آپ اپنے گھر میں آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی جناب آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا عائشہ تو نے یہ پردہ لگا رکھا ہے سجاوٹ کا، اپنی دیوار پر نقش و نگار کر رکھا ہے، میں تو ایسی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ اپنا گھر جہاں جبریل علیہ السلام کے پھیرے لگتے تھے، جہاں وحی آتی تھی، جہاں قرآن آتا تھا، سجاوٹ نقش و نگار کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو داخل نہ ہوئے، تیرے گھر میں آئیں گے؟ سوچو، غور و فکر کی ہم دعوت دیتی ہیں۔ جو قوم عمل سے پیچھے ہو جاتی ہے وہ شور شرابے جشن میں اور شور شرابے اور نعروں میں آگے ہو جاتی ہے۔ کیا صحابہ کرام شور شرابہ کرتے تھے؟ جس ٹہنی کو پھل لگا ہوا جھکی ہوتی ہے، جس برتن کے اندر دودھ گھی ہو آرام سے پڑا خالی بچتا ہے۔ سوچو کس کو تم یعنی کہ اللہ معاف فرمائے چکر دے رہے ہو؟ علیم بذات الصدور ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ کہتا ہے قسم اٹھا کے کہ میں نے اس کو بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ زبان پہ جھوٹ ہے، گالیاں ہیں، دل میں حسد بغض کوڑ ہے، آنکھوں میں شرم آ رہی، کان گانا سننے سے بات نہیں آ رہے، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، فسق و فجور فحشی ریانی فضول خرچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجور دیکھی، کہا میرا دل چاہتا ہے میں اس کو کھا لوں، مجھے اس کی بھوک بھی لگی ہے لیکن میں اس لیے نہیں کھاتا کہ یہ صدقے کی کھجور نہ ہو اور صدقہ میرے لیے حرام ہے، اور تو کنڈیاں لگا کے بجلی چوری کر کے اور تو روشنی کرے۔ سوچ بھائی، سوچ، غور فکر کر، کیا سوچ رہا ہے تو، کیا کر رہا ہے؟ بس غور و فکر۔ تیری محبت بہت ہے، ہم قدر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اس محبت کا رخ اطاعت کی طرف پھیر، اس محبت کا رخ جو ہے نا تابعداری کی طرف لا، اپنی بچوں کی، معاشرے کی اصلاح۔ حکومت بھی اور لوگ بھی سیرت النبی کے پروگرام اور جلسے بڑے جناب، وہ سیرت مناتے نہیں ہیں، سیرت اپناتے ہیں۔ تقریریں ہو رہی ہیں جناب، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں ایک آئیڈیل شخصیت تھے، ایک مثالی رہنما تھے، اور داڑھی ٹاڈی منا کے آیا ہے اور کپڑا اس کا ٹخنوں سے نیچے اور پانی پی رہا ہے الٹے ہاتھ سے شیطان پیتا ہے، یہ سیرت ہو رہی ہے۔ وہ سیرت مناتے نہیں، اپناتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان عجیب ہیں، 29 صفر کو آخری بدھ کو آپ بیمار ہوئے، ایسی بیماری جس میں آپ کی وفات ہو گئی، لیکن مسلمان سفر کے آخری بدھ کو اچھے کپڑے پہن کے کھانے کھاتے ہیں۔ یہ آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، اور پارکوں کی باغات کی سیر کرو اور پھول سونگو اور جناب حلوہ پوڑی کھاؤ اور موج میلہ کرو۔ قوم بنی تماش بین گئی ہے ساری۔ 29 صفر کو تو رسول اللہ پر ایسی بیماری آئی کہ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ دن بدن آپ کی تکلیف بڑھتی گئی۔ 5 دن پہلے فرمایا 7 مشکیں پانی کی لاؤ، میرے اوپر ڈال دو، گرا دو، اتنی آپ کو تپش تھی بخار کی۔ پھر آپ مسجد میں آئے، ممبر پر بیٹھے، سر کو پٹی باندھی ہوئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دلوں کو کچھ ہو رہا تھا،
آپ ایستا ایستا بول رہے تھے اور فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہودی، 5 دن پہلے فرمایا ممبر پر تکلیف میں بھی، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آگے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کرتے۔ 3 دن پہلے تک نمازیں پڑھاتے رہے، آخری نماز آپ نے مغرب کی پڑھائی، بڑی تکلیف کے ساتھ آپ تشریف لائے، بلکہ عشاء کی نماز کا بھی پروگرام بنایا۔ میں پڑھا جب عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا تو فرمایا جماعت ہو گئی ہے جناب، آپ کا انتظار ہے، پانی رکھو۔ پانی رکھا گیا، آپ نے غسل فرمایا، پھر طبیعت نے ساتھ نہ دیا، پوچھا جماعت ہو گئی جناب، آپ کا انتظار ہے، میں جب پانی رکھو، پانی رکھا گیا، آپ پھر نہائے، پوچھا جماعت ہو گئی جناب، آپ کا انتظار ہے، میں پانی رکھو۔ 3 دفعہ نہانے کے باوجود آپ نے کہا ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھے، ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھا دے، محمد کے مصلی کا وارث بن جائے میری موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، میرے دل میں یہ بات آئی، پتہ نہیں آپ کی حالت اب کیسے ہوگی، لوگ یہ نہ کہ اچھا کھڑا ہوا مصلی پر۔ میرے دل میں یہ بات تھی، اوپر سے میں نے کہا کہ جناب یہ ابو بکر نرم دل ہے اور یہ برداشت نہیں کر سکے گا آپ کا خالی مصلی، آپ عمر کو کہہ ذرا مضبوط دل، نہیں ابو بکر کو۔ پھر میں نے حفصہ کو کہا جو عمر کی بیٹی تھی، رسول کی بیوی، حفصہ تو کہہ۔ حفصہ نے جا کر رسولہ کو غصہ آیا، انتنا کسوائب یوسف، تم یوسف والیاں ہو، مجھے حق سے بہکاتی ہو۔ وہاں معاملہ اور تھا، یہاں معاملہ اور ہے۔ بات یہ تھی وہ بھی حق سے بہکاتی تھی، تم بھی مجھے حق سے بہکاتی ہو۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ ابو بکر کو مصلی پر ابو بکر کھڑا ہوگا، یہ ہے خلافت، یہ خلافت ہے۔ پھر ابو بکر نے نمازیں پڑھائیں 17۔ آخری دن سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ نے اپنے غلام آزاد کر دی۔ منبر پر آئے، ساتھی پکڑ کے لائے، فرمایا لوگو اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہے، کوئی لاٹھی ماری ہے، آئے میں محمد حاضر ہوں، مجھ سے آ کے بدلہ لے لے لیں میرا بدلہ، مجھ سے بدلہ لے لیں۔ یا اللہ اگر میں نے کسی کو کوئی سخت لفظ کہا ہے وہ بھی اس کے لیے رحمت بنا دے۔ پتہ کرایا گھر میں کتنے پیسے ہیں، 7 دینار پڑے، میں صدقہ کر دوں، میں محمد کوئی چیز نہیں چھوڑ کے جانا چاہتا، صدقہ کرو۔ جناب یہ ہتھیار ہیں، فرمایا یہ امت کو امت کو ہتھیار دے کے گئے، ہتھیار دے کے گئے امت کو، یہ ہتھیار امت کے ہیں، امت کو یہ سبق دیا، دعوت بھی، تبلیغ بھی، ساتھ جہاد و قتال بھی۔ جناب گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، میں یہ میری زرہ گروی رکھ دو، یہودی کے پاس گروی رکھو اور وہاں سے جو لاؤ کھاؤ۔ یہ آسمانوں کا مہمان جس نے جنت کے پیالے پیے تھے، یہ وہ ہے۔ اور امت غور کرے، عائشہ صدیقہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں گزاری تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا، میں نے پڑوسن کو کہا بہن تیل دے دو، ہمارے گھر میں اندھیرا ہے۔ پڑوسن سے تیل لیا، میں نے وہ دیا جلایا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت ہو اور میں آپ کا دیدار کرتی رہوں اور آپ کے پاس آپ کی خدمت میں رہوں۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس بیٹھی تھی ان سے سرگوشی کی ایک دفعہ، تو اس نے رونا شروع کر دیا، دوبارہ سرگوشی کی تو پھر فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوچھا، کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گی۔ تو جب آپ کی وفات ہو گئی تو میں نے پوچھا، اس نے کہا اب بتاؤں گی۔ پہلی دفعہ آپ نے میرے ساتھ سرگوشی کی، کہا بیٹا لگتا ہے میری وفات کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ اس دفعہ جبریل 2 دفعہ دور کر کے گیا ہے۔
میں رونے لگ گئی۔ پھر آپ نے مجھے کہا کہ اے فاطمہ، سب سے پہلے میرے گھر والوں میں سے تو مجھے ملے گی اور تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو میں نے ہنسنا شروع کیا۔ پھر حسن حسین کو بلایا، ان کو چوما اور فرمایا میری بیویوں کو بلاؤ، ساری آپ کی بیوی اکٹھی ہو گئی آ کے۔ ان کو کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، میری اطاعت کرتے رہنا، یہ جو تمہارے بیٹے ہیں روحانی یہ انشاءاللہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اور پھر فرمایا انصار جنہوں نے ہمیں پناہ دی تھی، مکہ سے ہم آئے تھے، انہوں نے ہمیں گھر باغ سب کچھ دیا، ان کا خیال رکھنا، جو بھی بار میں یہاں حکمران بنے ان کا خیال رکھے، ان میں سے کوئی اچھائی کرے تو قبول کرے، اگر کوئی غلطی کرے تو معاف کرے۔ ان کے بڑے درجے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں لیکن ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اور سنو، یہ جو ابو بکر ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اِنَّا مَنَّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِي وَمَالِ ابو بکر، میں دنیا سے جا رہا ہوں، ساری دنیا کے احسانات کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، یہ ابو بکر محسن ہے، تمہارے رسول کا خیال رکھنا اس کا، اس نے وہ احسانات کیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسانات کے بدلے نہیں دے سکا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا بھائی آیا عبد الرحمن بن ابی بکر، اس کے ہاتھ میں مسواک تھا، آپ نے ادھر دیکھا، میں سمجھ گئی، میں نے کہا آپ کو مسواک دوں؟ آپ نے سر ہلایا، جنبش دی کہ ہاں۔ میں نے مسواک پکڑایا، آپ سے وہ چبایا نہ گیا، میں نے کہا میں آپ کو چبا دیتی ہوں، میں نے اس کو اچھی طرح چبایا، نرم کر کے آپ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ کے جو مجھ پر احسانات ہیں ان میں سے کہ یہ بھی ہے، عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول کے تھوک کو اور میرے تھوک کو اللہ نے آخر میں اکٹھا کر دیا۔ پھر آپ نے مسواک کی، مسواک کے بعد آپ نے اپنی انگلی اوپر اٹھائی اللہ کی طرف۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے آپ کو اپنے ساتھ ٹیک لگا دیا کہ آخری وقت ہے، سہولت سے ان کی جان نکلے، اپنے ساتھ میں نے ٹیک لگائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ اونچی مجلس نبیوں، شہیدوں والی، نیکوں والی، صدیقوں والی اس کے ساتھ مجھے ملا دے۔ اور آخری لفظ جو ہے نا 3 دفعہ کہا اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، یا اللہ اونچی مجلس کے ساتھ مجھے ملا دے، اونچی۔ اور پھر انگلی آپ کی نیچے آ گئی اور آپ کے جسم میں عطر سے روح انور پرواز کر گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ دنیا کی عظیم شخصیت جن کا دنیا میں رہنا بھی باعث برکت تھا، جو ان کو جان سے پیارے تھے، جن کو دیکھ دیکھ کے وہ جیتے تھے، اور گھر میں کام کاج کرتے، اچانک خیال آتا، کام مختصر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے، آپ کی میں بیٹھتے۔ آپ ذرا سوچیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم مدینہ والوں کے لیے سب سے بہترین دن وہ تھا جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہمارے پاس تشریف لائے، اور سب سے تاریک ترین دن اور سب سے جو ہے غمناک دن ہمارے لیے وہ دن تھا جب اللہ کی عظیم نعمت محمد الرسول اللہ ہم سے رخصت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں یا ابتا، اے ابا جان، عجاب ربا، اپنے رب کو جواب دے دیا، رب کی بات قبول کر لی،
چلے گئے، ہمیں چھوڑ گئے. یا بتا جبریل ننا ابو، اب ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیں کہ چلا گیا محمد، اب تو نہیں آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انس تم نے کیسے مٹی ڈالی اپنے پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، چھپا دیا تم نے، وہ چاند جو تھا دنیا میں اس کو چھپا دیا تم نے مٹی کے نیچے. انس نے بھی رونا شروع کر دیا. بہن کیا کریں، اللہ کا امر غالب ہے، تقدیر غالب ہے، یہ موت کسی سے نہ ٹلی. اور پھر فاطمہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. فاطمہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ اتنا مجھے غم لگا کہ اگر یہ غم روشن سفید دنوں پر آتا تو وہ بھی کالی کٹ راتیں بن جاتی صحابہ کرام پر. اور یہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. پوری امت کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. پیدائش میں مختلف طریقے ہیں، زیادہ 9 ربیع الاول کے، بعض نے 12 کا بھی کہا، بعض نے، لیکن وفات پر تو سب کا اتفاق ہے. اگر مان بھی لیں کہ اس دن ولادت ہوئی ہے تو یار اگر ایک دن میں آپ کا کوئی پیارا فوت ہوا ہو اور ایک اسی دن میں کوئی پیدا ہوا ہو تو آپ پر کون سی بات غالب آئے گی؟ آپ اس کو ذرا دیکھیں. اور پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے تورات پر عمل کرتا تھا اور تورات میں سب سے افضل دن ہفتے کا تھا، اب میں مسلمان ہوں، اسلام میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں جمعے کا احترام کر کے اور جمعے کی عبادت کر کے باقی 6 دنوں کو برابر نہ سمجھوں اور ہفتے والے دن زیادہ نفل پڑھ لوں، ہفتے والے دن زیادہ نیکی کر لوں، اتنے دن میں کرتا رہا، مجھے اجازت ہے؟ فرمایا نہیں. پھر آپ نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مسلمانوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ کھلا دشمن ہے، اس نے تمہاری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوا دیا. تو یہ دن طے کرنا خوشی کے لیے کرنا، یہ اللہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ڈھول ڈھمکے باجے گاجے ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. کیسی امت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ڈھول ڈھمکے بجائیں گے، بھنگڑا ڈالیں گے، جس دن تو پیدا ہوا اسی دن، اور تیرا نام لے کے کر لے جو تو نے کرنا ہے. آپ سوچئے یہ محبت ہے، یہ گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا نبی ہے کہ بازاروں میں شور نہیں کرتا ہوگا. اب امت اس کا نام لے کے بازاروں میں شور کرے اور دھم مچائے، کیا ہے؟ اور پھر اگلی باتیں تو واللہ ذکر کرنے بھی بڑی عجیب ہیں. یہ جو پہاڑیوں والی اور فاشی والی اور ڈیک اور پھر ناچنا، اور ناچنے پہ جو امپالا ہے اس کو کپ میں، کیا ہے یار، میں کیا کروں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قوم بن گئی ہے، اللہ معاف فرمائے، تماشے کو پسند کرنے والی. چلو دنیا کے تو اپنے دین کو بھی تماشا بنا لیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے تو ڈھولکی بجا کے اور تالیاں بجا کے لینا ہے. تو میرے بھائیو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلموں، فرانس وغیرہ کو اور دوسروں کو موقع ملا. جب ہم اپنے نبی کا نام لے کے ڈھول بجائیں گے، ڈھمکے بجائیں گے، توبہ توبہ توہین کریں گے اور یہ سارا کچھ فاشی اور پھر جوتی کی شکل بنا کے اس میں نام لکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، جوتی کی شکل بنا کے اس میں اللہ کا نام لکھیں گے، جوتی کے اندر جو ہے یہ ہم کلمہ لکھیں گے، یہ کیا ہے؟ اور تو وہ پھر وہ جوتے بنا رہے ہیں اس میں یہ موقع ہم نے ان کو دیا. واللہ ایسے ہم جلوس کر کے یہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اپنے جذبات کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے تاکہ ان کو یہ بات پہنچے، لیکن اصل میں وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ سارے کھوکھلے قسم کے لوگ ہیں، بس ایسے زبانی کر. اصل اللہ کی قسم جو کافروں کو تکلیف ہوگی سر سے لے کے پاؤں تک، گھر سے لے کے دکان تک، دفتر سے لے کے حکومت کے ایوانوں تک، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت اور پیروی کرو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر تم دیکھو کہ کیسے ان پہ ہمارا روب ڈلتا ہے. کھوکھلے قسم کے مسلمان ہیں، نماز کا پتہ نہیں، لولے لنگڑے اپار، فسق و فجور، فاشی اور یعنی کے مارے ہوئے، دھوکہ، سود، جوا، ڈنڈی مارنے والے، حرام خوری کرنے والے، ان سے ان کو کوئی نہیں ہے. تو اللہ ہمیں
سمجھنے کی توفیق دے اور اس سے ہم سبق حاصل کریں۔ آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بیان ختم ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت کوئی نہیں ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو موت نہیں آئی۔ تقریر کی گھنٹہ، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب ہمارے گاؤں سے کچھ لوگ گئے حج کرنے، وہ واپس آئے، وہ دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ مدینہ طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ نہیں ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ وہاں روضہ ہے، آپ ہمارا یہ مسئلہ حل کریں، مجھے انہوں نے بھیجا ہے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ مدینہ میں روضہ ہے یا نہیں، جہاں آپ کی قبر مبارک ہے وہ جگہ ہے یا نہیں؟ تو نے کہا ہے۔ کہ کیوں ابھی ہے؟ سارا مجمع ہے روضہ ہے، قبر مبارک ہے، قبر مبارک ہے، روضہ ہے، قبر مبارک۔ تو وہ سارے کے سارے لوگ کہنے لگے۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب گھنٹے سے تو تم یہ بتا رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ قبر کس کی ہے، روضہ کس کا ہے؟ یہی وہ بات ہے جو ابوبکر صدیق نے سمجھائی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے لوگو ہوش کرو، سنبھلو، ٹھیک ہے صدمہ آیا ہے لیکن دین پر قائم رہنا ہے۔ مرتد کھڑے ہو گئے جھوٹے نبی، جو تم میں سے یہ سمجھتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا معبود ہے وہ ٹھیک ہے روئے، ان کو موت آئی لیکن اللہ تو زندہ قائم ہے۔ اور پھر وہ آیت پڑھی جو میں نے آپ کو سنائی۔ تو میرا مطلب ہے یہ صدمہ بہت بڑا ہے لیکن اس میں ہم صبر کریں، اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا، اور ان کی ہم اطاعت کریں اور تابعداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔